الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حكيما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حاضرین سامعین، ایک باری والا سنیں اپنے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق اور نسبت سامنے رل پاؤں کی توفیق اور شرط نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ فضل میلوان کے حاضر اپنی بارگاہ کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام نے مبارک سیرت اور آپ کی سنت مبارکہ کا فیضان رسول نصیب فرمائے اور ان کے کائنات اخلاق کے عمل کی دولت کو معلومات فرمائے. آج ساری خوش قسمتی ہے کہ حضرت قبلہ سید ظفر علی صاحب محمد قاسم العالیہ خیر پور کو تشریف لائے اور آپ نے خیر پور سندھ صوبے کی خیر پور کا شہر اور اتنا آپ اپنے لطیف بھٹائی یونیورسٹی کے انگلش ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصری اور مذہبی علوم کے نال عمل کی دولت کو نواز ہے. اللہ تعالیٰ کو جی آل رسول کی نسبت ہے وہ نسبت کا تاج اور سر ہے، اس کو وجہ کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے نال اگر حضور سے علم کی آپ کی جی روحانی وراثت ہے اگر وہ بھی عطا ہو وجے یہ نور علی نور ہو. قبلہ شاہ صاحب اتنا اصل جنا چھوٹے سے یہ بھی ظاہر جوان ہیں کہ چھوٹے ہیں 1984 ہوتی ہے 83 ہوتی والے لوگ اسے اتنا تشریف ہے اور والد صاحب کو اور اتنا ادارے سے کچھ عرصہ آپ پڑھتے رہے. اس کے بعد بس آپ نے مزید تعلیم اصلی حاصل کی تھی اور بس یونیورسٹی کے نال منسلک ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علمی اور روحانی حوالوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جڑا خط کا حسن ہے وہ بھی عطا فرمایا. سینا کو پہلی دفعہ خوش خطی لکھی اردو سے عربی لکھن کا شوق پیدا کیا، بس شوق لوا کے ٹر گئے اور شوق کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے آتے ہیں کہ دیوا بالن کی لوڑ ہوتی ہے، ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کوئی تحریر آواز چھوڑے تو وسط سا پانی آپ بول لیتے تو بہرحال آپ کا احسان ہے. میں بھی خصوصاً میں انفرادی طور سے آپ نے ذکر کیا کہ رسم الخط جڑا اردو سے عربی کا ہے ہوں سلسلہ موک شو کیے
پینشن آ گئی ہیں، پینشن کے بعد موبائل آ گئے ہیں جیسے وہ کوئی قلم جامن کی لوڑ ہی نہیں، خود بخود جی الیکٹرانک کردار لکھتے رہے ہیں اپنے میسیجز کا یا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ، لیکن وہ زمانے جنا قلم سے دبار کوئی حسن وڈائی نہیں ہوتی ہے، اور جنا کہ خط ویل آئی تو صرف لفظ نہ پہنچتے، لفظوں کے نال وہ لمس بھی پہنچتا ہے یا لفظ لکھے ہوتے ہیں، وہ خطوں کے ویلا وہ ہاتھوں کی گرمی بھی خط نال جن کے پہنچتا ہے، محبت نال جن کے پہنچتا ہے، اور وہ زمانے گزر گئے تو شاہ صاحب تشریف کے نام دنیا لگتے گئی گزرے زمانے وقت بل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے بھی آپ سے عمل زندگی مزید اضافہ فرما، اور آپ کی نسبت نال قاری صاحب تشریف فرمائے گا، قاری سلیم صاحب دامت برکاتہم، آپ بھی انہوں نے نسبت نال کیونکہ پہاڑ پورنا کو ہے آپ سارے کو گنا تشریف گنا اور انہوں کو تلاوت سننے کا اعزاز بھی حاصل کر گئی، حفاظت بھی حاصل کر گئی، اور انہیں جن آیات کا انتخاب فرمایا وہ بھی کمال کر اسی گال کے پاس ونی خود بخود ذہن سے اسی گل کا انتخاب ہی نازل ہو گیا اللہ کے پاس، اور وہ جگہ شروع ہوئی وہ قرآن کریم ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور جی آخری آیت ہے وہ آیت کریمہ میں اسے نسبت نال پڑھی ہے، یہ نسبت نال کوئی شاہ صاحب علی تشریف فرمائے، اور نسبت یہ ہے کہ پچھلا رمضان مبارک کی طرح پروگرام نہیں ہویا تو یہ شعبان سے رمضان دے کئی سجانا کھنٹورے اللہ تعالیٰ انہوں کو خری کے رحمت فرما، انہوں نے پہلے کا سر محمد جاتا محمد گل تھا، اللہ تعالیٰ خری کے رحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے شعبان المعظم دی 15 دی رات انہوں کو اپنے کوٹ کر کہ راتی کا انتخاب یہ اللہ کے پاس ہو، اور شعبان المعظم دی 15 دی رات ہے یعنی شب برات دی رات، اور نال جمعے دی رات دی، کیونکہ 14 کو جمعرات ہے اور 15 کو جمعہ، اس درمیانی رات کو آپ کا وصال ہے، اللہ تعالیٰ انہوں کو ولی کی رحمت فرما۔ حضور نے فرمایا جمعے کے دن سے جمعے کی رات جب فوت ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے سوال و جواب کو محفوظ کر دے، قبر کے سوال و جواب نہیں، ہمیں سوالوں کے جواب آنے بھی ہونے بس ہی بندے کو جھاکت ہوتے ہمیں جواب آنے ہی ہونے، رب کائنات نے جمعے کے دن سے رات کو اس کو موت لے ہوئی ہے جیسے وقت فیصلہ ہو چکا ہے، یہ حساب ہو کتاب ہے، سوال و جواب دے قبر سے ہی اللہ نے اس کو ہی محفوظ کر چھوڑا۔ قبر شعبان معظم دی رات 15 شعبان دی رات انہوں نے گمایا فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ انہوں کو بڑی کرامت فرما دے، اور بس رمضان مبارک کی آخری لمحات اور بلکہ شوال المکرم اور لیلۃ الجائزہ عید کی رات کو حضور نے فرمایا انعام دی رات، اس انعام دی رات بابے جی اور نے کلا پھیلو بھی رلے پڑھتے رہے استاد صاحب قبلہ مفتی کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مولانا اللہ بقایا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فقیر بھی رہی علی وسطی سارے گوانڈی اکثر لوگ جانتے ہوتے ہیں رمضان مبارک کی مسلسل جو کہ چھٹیاں ہیں آپ پڑھیں گے بے حد لگے اسے اس سے بدلتے کہ آپ پڑھتے رہیں قبلہ مفتی کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور 25 رمضان مبارک کو غالباً آپ کو تکلیف تھی، اور بس رمضان مبارک کے آخری لمحات اور بس شوال المکرم کی آمد رات کی شام کے بعد آپ نکال ہو عید نماز پڑھ کے انہوں نے جنازہ پڑھا، اور ہوں اج کے کل میں شرکت نہ کر سکا والد صاحب قبلہ چاچے جی اور تمام بہتر احباب جو موجود ہیں شرکت فرمائی اس نے حضرت قبلہ قاری غلام یاسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب اور کلاس فیلو بھی ہیں جنا یہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھتے ہیں، اور بڑی دوستی اور تعلق آپ نال لی ہے انہوں نے، اور سارے یہ علاقے کے انہیں چند جان میں سجنا جو ہیں جن شاہ صاحب نال سنگت پالی رکھی ہے انہوں تعلق جو کوئی ہوتا ہے جرا سنگت اتا کر رکھتے پانی لانا پڑے سنگتوں کو دوڑا آپ نے اس وفا والے سلسلے کو جاری رکھے، انہوں نے مثال پرسوں ہوئے اور اج انہوں نے کھل ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں کو غنی کی رحمت فرماوے، انہوں نے درجات بلند فرماوے، اور گفتگو کے آخر سے انشاءاللہ فاتح خانی بھی کرے تو نہ ہاں سجنا ان کے علاوہ کئی سارے دیگر دوست جی میں پھر شریک ہونا دے کئی اوکارے بھی بہت ہوئے قبلہ قاری فضل اللہ صاحب کی ہمشیرہ بہت ہوئی رمضان مبارک کی کئی دیگر دوست احباب سے تعلق والے بہت ہوئے سارا دے سے اجتماعی آخر سے انشاءاللہ آئی جی یہ تقریب ہے انہوں نے نام ہے انہوں نے خالص ثواب کرتے
اور دیگر جتنے آئیزہ سارے فوت ہوئے جان والے فوت ہوئے سارے مومنین مومنات واسطے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرماوے اور سب کے درجات بلند کرے۔ گفتگو کا پہلے عادت کوئی بھی آئی لیکن کیونکہ ماحول سجنا کی نسبت نالے بن گئی بس قاری صاحب نے قرآن کی آیات پڑھی ہیں لہٰذا گفتگو کا منہ بھی کھول بنے ہیں اور علامہ محمد علی صاحب نے جو اشعار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھے انہوں نے تعلق کی کیونکہ ذکر موت سے نہ لئی اور موت جو کوئی یاد ہے ان کی ساری زندگی سدھر گئی اور جہاں موت کو وسار بیٹھے اس کو کوئی چھوٹا سیدھا نہیں کر سکتا، چھوٹا وقتی طور سے ان کو مدین تک کر سکتے دبا سکتے کوئی خوف کوئی خطرہ، لیکن اصل وہ شخص کی اصلاح ہو رہی ہے جہاں رب کی خشیت سے رب کے خوف کو مزین ہو بنے اور جہے شخص کو موت اللہ کے سامنے کھڑے ہو بنتی ملاقات اللہ ملاقات کا شعوری طور سے ہر ویلے احساس پائے کہ اللہ کو ملنے سے حساب ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ اقرا کتاب قرآن فرماتا ہے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنق، قیامت کا منظر قرآن بیان کرتا ہے کہ آج ہر شخص کے گلے کے بچ کتاب لڑکا دیتی ہے اور یہ کم کرے دے ساری زندگی وہ کتاب آج گلے کے بچ فی عنق ہے وہ گردے وچ کتاب لٹک دی نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اے کھلی ہوئی کتاب کے سامنے اقرا کتابک اللہ سنے کا حکم ہوتی آج اپنی کتاب آپ پڑھ اقرا کتابک اپنی کتاب پڑھ تیرے ساری زندگی کے عمل لکھے بیٹھ گئے نام اعمال سارا تیری گردے نیچے لٹکتا بھی ہے اس کو پڑھ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا آج کوئی بھی سجن کی لوڑ نہیں تو آپ جج ہیں اپنا تو فیصلہ کرے جو کہے کم کی میرے دیکھے کوئی گواہ سجن کی لوڑ نہیں تو خود اپنے ان سے گواہ بھی ہیں تو خود من سے بھی حسیبا تو خود اپنا حساب آپ گھنتے آج اپنا احتساب کر یہ زندگی سے نہیں کر سکا جینے نہیں کر سکا حساب کر ایک کینے زندگی گزار کے حاضر محترم کوئی لمحہ پتہ نہیں کہ موت کے لئے آئے قرآن پر میں نے اختراب للناس سے حسابهم لوگوں کا حساب نیڑے آ قرآن پر میں نے لوگوں کا حساب نیڑے آ چکے ترکڑیاں رکھی چکی ہیں بس عمل رکھے ہوئے ہیں گناہ سے ثواب پڑھنا رکھے ہوئے ہیں اتنی قریب آ چکی ہے موت وہم فی غفلت معرضون اور وہ غفلت کے اندر پھرتے ہیں اعراض کی دی بدن موت کو بھولے بدن حالانکہ اختراب للناس سے حسابهم لوگوں کا حساب قریب آ چکے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، السلام علیکم بو شریف۔ موت کی یاد اتنا ضروری کام ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الفوز الکبیر فی علوم التفسیر علوم تفسیر کے اسے مختصر لیکن ایسی جامع کتاب ہے کہ گویا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جی میں قلب مبارک سے نزول ہوئے خیال اتنی خوبصورت اتنی جامع کتاب اور جہاں شخص کی تفسیر قرآن کا طالب علم ہے ہر شخص کو ہونا چاہیے انہیں بس ایک کتاب گویا قرآن کریم کو بڑے انہاں نقشن بڑے مختصر اور جامع انداز کی ذہن نشین کرا چھوڑے وہ کتاب ایجاب فرمائیں کہ 5 علم ہیں جن سے قرآن نے گفتگو فرمائی اول پر دن کے آخر تک 30 سپارے اترن 5 علوم ہیں انہاں 5 علموں میں آپ فرمائیں ایک علم ہے تذکیر بالموت گویا قرآن کریم کا 5واں حصہ اصل اس کو اجمالی طور سے آگ سکتے ہیں کہ 6 سپارے قرآن کریم دے گویا 5واں حصہ جڑا 6 سپارے جن 6 5 3 سپارے لہذا 5واں حصہ قرآن کریم دا وہ ہے جڑا صرف موت کا ذکر کریں دے موت یاد ہے پتہ کہنے پر میں آئی نماز تکونو یدرککم الموت لکھا ہو تو موت آن گئے لکھا میں تو سمجھو جو بھجے ودے موت پر یہاں تک کہ فرمایا فی بروج مشیدہ ہمیں لوہے سے پجنا کی ہو تو موت آن بڑے تھی گئی سجان زندگی ہے موت کو یعنی لوڑ ہوتی موت اپنا سجا آن بڑی کوئی قرآن کریم فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم سونا فرما دے ہو جی موت کو بھجے ودے وے جو سب کو ملانا لیے تو سنمی تو موت آن ملتی بڑی رات بابو کام چھوڑ کے موت نہ ہوئی نہ پہنچی تو ساؤ صحیح بدے رہا تو موت اپنی آتے گا ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ وہ سونے جان والے دے حضور وقت حاضر ہو تو جرا غیب کو بھی جان دیتے
حاضر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن کی صفات والا سونا رب وہ دے حضور حاضر سنائے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ والخبر سیسی کیڑے کام کیتے ہیں تے کیڑے رنگ نال کیتے ہیں. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم حسیبا اعلان فرمائے. پنجواں حصہ قرآن کریم کا بہت یاد ہے. اور حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کتاب موت التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ، پوری کتاب موت تذکرے سے پوری کتاب کی احادیث جمع فرمائی ہیں، مختلف فصول اور مختلف ابواب قائم فرما کے، اور بس انہیں احادیث کی روشنی میں آپ نے اپنی موتی عطا فرمائے معنی و مفہوم کی صورت. ایک فصل ہے بڑی مختصر نہیں فصل ہے آپ کی کتاب کی، تقریباً ایک صفحے سے مشتمل ہے، لیکن یہ سمجھو چاہیے وہ فصل کتاب کا خلاصہ بھی ہے. آپ فرمائیں کہ موت جب وہ بھول گئی ہے وہ سخت دل ہوتے قرآن کی اطلاع دے، کیونکہ موت بھولن کا مطلب ہے رب بھولنا، اور موت کی یاد کا مطلب ہے سونے رب کو یاد رکھنا. وذکر ربک اذا نسیت، قرآن فرمائے جی میں بھولن لگے بس سونے رب کو یاد کر، جی میں بھولن لگے بس یاد کر. یعنی کوئی غفلت کی کھڑی آوے بھی نہیں، جو دم غافل سو دم کافر سب کو مرشد کیا پڑھایا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے جو دم غافل سو دم کافر، یہ گھڑی اللہ کی یاد کی گھڑی نہیں، یہ گھڑی انسان کو رب بھول کیا ہوئے وہ گھڑی گویا کفر کی گھڑی ہے. فرمانے ایمان کی حالت ہی نہیں ہو جی حالت رب کو پتہ بھول وجہ تو کی گھڑی اس نے گزاری. جز یاد دوست ہر چے بری عمر ضائع، جز سر عشق ہر چے بخانی بطالت، تعظیم بشوج لوح دل از نقش غیر حق، علم کے رہ بحق نمایت کی حالت. حضرت شیخ قاضی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روائی ہے جز یاد دوست ہر چے بری عمر ضائع، اللہ کی یاد کے علاوہ جو کچھ کرے نے پہلے سمجھو ولینے پہ اپنے وقت کو عمر ضائع پہ کرے. جز سر عشق ہر چے بخانی بطالت، محبت اور عشق جرا رب تے اون دے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دے پیارے بندہ دی محبت دا درس جرا علم نہ لے فرمایا بطالت، کوئی جہالت ہے وہ بطالت ہے، اس کو علم نہ چلے. علم وہ ہے جرا سینے روشن کر دے، علم وہ ہے جرا عمل دی راہ اجال دے پڑ، اور وہ ہے جرا اللہ تے اون دے رسول دی محبت دی وبال پڑے کے اندر وہ علم ہے جو واقعتاً کو روشنی عطا کر. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء علوم دے پہلے جلدی شروع دے وچ اپنے علم دی بات فرمائی، کتاب العلم قائم فرمائی. کتاب العلم دے وچ آپ نے کئی علوم کا تذکرہ فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ بہت سارے علم وہ ہیں جنہیں روشنی نہیں بنتے، علم ہون دے باوجود مضموم مذمت والے، علم ہون دے باوجود وہ مضموم ہے، محبوب نہیں معبود نہیں مذموم. اور وہ آپ نے کافی تفصیل بیان فرمائی. فرماؤ علم جی اللہ کی یاد بھلا لے، اللہ کی یاد بھلا لے، یا وہ علم جی نفع نہ لے کو بھی نفع نہ لے تو تھوڑے کول میں کو بھی نفع نہ پہنچے، چھڑی تھوڑی نوکری کا ذریعہ ہو میں نہیں علاوہ انہیں علم کو کوئی فائدہ نہ ہوئے فرماتے وہ بھی مضموم ہے. یہاں تک کہ آپ نے ایک ول جی فصل قائم فرمائی فرمایا یہاں تک کہ وہ علم جرا خالصتاً اسلام کا علم ہے، فرمایا اگر اے علم بھی نافع نہیں فرمایا یہ بھی مضموم ہے، کیونکہ حضور نے پناہ مانگی ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ وہ علم کو پناہ دے جرا علم نفع نہ دے. تو علم کا نفع واسطے ہے اور نفع کے جو عمل کرے بندہ وہ صرف. حضرت علی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول کنز المال بھی ایک حدیث ہے. علامہ علی متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کوئی سعادت اور شرف حاصل ہے کہ کئی فقیروں کوشش کی تھی بھائی جتنی حدیثاں موجود ان ساریاں کو ایک کتاب جمع کروں گا. پہلی کوشش کی تھی غالباً یا انہاں پہلیاں کوششوں نے ہی کوشش ہے. حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام جلال الدین سیوطی کے استاد محترم اور وہ فقیر حدیث کی خدمت کہ امام جلال الدین سیوطی یا تشریف گن گئے حج سے یا عمرے واسطے اور یہ طواف مکمل کیتے. طواف کے بعد پانی جڑے آب زمزم پیونا حضور کی سنت ہے اور اتنا پیونا
کہ مزید گنجائش نہ رہے پیون اور اس کے بعد حدیث ماء اور زمزم لما شرب آب زمزم جیرے مقصد واسطے پیو وہ مقصد پورا ہو یہ دنیا کی گال نہیں ہون بھی جیرے مقصد واسطے پیو ذہنی جسمانی نفسیاتی جیرا مسئلہ ہے حضور دین قول کا صدقہ حضور دے ارشاد کا صدقہ اللہ تعالی ہر کوئی کے نام فرما ماء اور زمزم لما شرب والا حدیث صحیح حضرت امام جعفر سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانی نوش فرمایا پانی نوش فرماون کے بعد خود فرمائیں کہ میں کیری دعا مانگی قبلہ کو منہ کر کے کعبے کو منہ کر کے فرمائیں میں دعا مانگی اے اللہ جنہیں ابن حجر اسقلانی کو اپنے محبوب کی حدیث کی خدمت کی دولت عطا فرمائی ہمیں فقیر کو بھی عطا وہ فقیر ابن حجر اسقلانی انہوں نے کوشش شروع فرمائی کہ حضور دیا ساریا حدیثاں ایک کتاب بھی جمع کروں لیکن پائے تکمیل کو نہ پہنچا سکے کم شروع کیتا والا آپ کے شاگرد امام جعفر سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کم کیتا لیکن مکمل نہ ہویا اور یہ سعادت لکھی ہے ایک ہندوستانی فقیر علامہ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ 49,000 حدیثاں کا مجموعہ کنز العقبال فی سنن الاقوال والاحوال والافعال حضور دی تمام احادیث کا مجموعہ اور سند حذف کر کے اختصار نال حدیث لکھی نے تاکہ بہت سارا خزانہ اکٹھا تھی وجہ کتنا حضور دے غلام گلیشن وجہ ساری حدیث اکٹھا دے اور وہ دے آپ نے کچھ اقوال بھی جمع فرمائے صحابہ کرام دے آثار بھی جمع کی سیدنا علی المرتضیٰ دا اثر آپ کا قول آپ نے جمع فرمائے فرمائے آپ فرمائے یا حاملۃ القرآن اعملوا بہ اے قرآن اٹھاون والے یعنی جب کو قرآن یاد ہوئے یا جڑا قرآن دا خادم ہوئے پڑھن پڑھاون والا معلم ہے یا متعلم ہے سکھن والا ہے سکھاون والا ہے قرآن دا حافظ ہے یا قرآن دے علوم نال اللہ نے کو نوازے فرمانے اے قرآن والے سنو اعملوا بہ قرآن صرف مونڈا سے لڈن واسطے نہیں آیا قرآن صرف چاہ کے چمن واسطے نہیں آیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یہ تھوڑیاں رحمہ اجالانا ہے تھوڑیاں رحمہ سوجل کرانا ہے رام روشن کرانا ہے فرمایا یہ قرآن سے عمل کرو کیونکہ فإن العالم من عمل بما علم فرمایا کیونکہ عالم صرف وہ ہے جنہیں اپنے علم سے عمل کی یہ علم سے عمل نہیں کیتا فرمایا وہ عالم کی لسٹ نہیں قرآن و حدیث کی روشنی ووافق عملہ علمہ اور اس سے عمل نے ان کے علم کی موافقت کی تھی ان کا عمل دسینا بھی آئی گئی اللہ کے رسول کا کلام پڑھی وجہ سے سمجھی اندر نعرہ کو سمجھنے کی لوڑ نہیں تھی لمبیاں تے اونچیاں نعرے مار مار ڈنڈ دھک دھک تقریراں کو دسن کی لوڑ نہیں پئی والے میں اندر عمل دسے چند لمحہ نے ملاقات کی تھی اور ملاقات دیاں کھڑیاں صدیاں دے سنے جواب جانے کو بیٹھے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت بیریا حاضر محترم علم ہے جڑا نفع ہے اور جڑے نفع نہیں تھا جو سر عشق ہر سے بخانی بتا لگا اس نے سب کو وان چھوڑے کچھ سکھائی نہیں اور بلکہ یہ سے ایک بھائی گالی عرض کر چھوڑا حضرت علامہ علاؤ الدین حقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ در مختار والے انہوں نے کچھ گفتگو فرمائی اور بل حضرت امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید اضافہ فرمایا رد المحتار نے ان کا خلاصہ یہ فرمائیں کہ جتھا جتھا قرآن و حدیث کی فقہ یا علم دی فضیلت بیان فرمائی گئی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما يعقلها الا العالمون بل هو آیات بینات فی صدور الذين اوتوا العلم یا حضور نے شانہ بیان فرمائے علماء دیاں یا فقہا دیاں من یرد اللہ به خیر یفقهه فی الدین فرمانے کہ جتھا جتھا علم یا فقہ دی شان بیان ہوئی ہے اس کو خالی رٹے والے جڑے مراد نہیں عمل والے جڑے مراد ان کردار ان کے سمجھے قرآن و حدیث کو یہ قرآن و حدیث کو بھی روزی کماؤن کا ذریعہ بنائی رکھے تو انہوں نے پیسے کماؤنے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے ابن شاہ صاحب ناری گفتگو تھی پہ رستے جان دے رہے کتاب مناقب الامام و صحابی ہے امام صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان ایک واقعہ امام ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرمانے امام ابو حنیفہ کی خدمت میں بیٹھے اور در شروع آبدا اور سوہیں بدل چاڑے کے نہیں وسن شروع کی پہلے منظر سونا کی
منظر سونا سی وے تو اندر دے منظر ہی مزید سونے سی اور یہ تو سونے جنا دی محفل پتہ نہیں سونا کتنا پہنچاؤ پر میں نے نہیں چڑھایا سونا می وسن لگیا بدل چڑھے تو نہیں وسن لگیا استاد نے کتابیں ٹھپ چھوڑی جو علم کی سلام عطا فرماتے بیٹھے آپ نے درس موقوف فرما چھوڑا اور درس موقوف کر کے ساکوں بڑی قیمتی موتی نصیحتاں دی صورت عطا فرما نصیحتاں شروع فرما لی اور انہوں نے نصیحتاں دے وچوں دو لفظ میں عرض کریں دو گالی عرض کریں پر میں نے پہلے کہ درس کون کون موجود ہے اللہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ کا درس ہے ہک جنا جڑا امام کو اٹھے وہ بھی امام بن کے اٹھے امام ابو یوسف قاضی القضات عباسی دور حکومت سے 1 کروڑ مربع میل تک تقریباً پھیلی ہوئی حکومت ہندوستان تک پھیلی ہوئی حکومت اور قاضی القضات چیف جسٹس ہکو فقیر کون ہے یہ راوی یہ روایت دا امام اعظم ابو حنیفہ دا شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ غوثیہ افسانے علی کمبو شریف حضرت امام اعظم فقہ حنفی آپ زندہ باد امام اعظم فقہ حنفی زندہ باد امام اعظم فقہ حنفی زندہ باد اور میں نے یہ استاد محترم نے نصیحتیں شروع فرمائیاں تو کون کون بیٹھے وکیع بن الجراح قائم الظہر و قائم اللیل تذکرۃ الحفاظ جتنی کتابیں فقیراں نے ذکر کی قائم الظہر و قائم اللیل امام اعظم کو پاہن والا شخص عمل کا مقام کیا ہے یہ کوئی امام اعظم نصیحتاں پہ فرمانے کو جانے کیسے بیٹھنا ساری زندگی روزہ رکھن والے ہر رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کے جاگن والے اللہ وکیع بن الجراح امام اعظم کے شاگرد تے استاد کہنے کے لیے امام احمد بن حنبل کے استاد امام شافعی کے استاد حضرت یحییٰ بن معین کے استاد حضرت علی بن مدینی جڑے امام بخاری کے استاد ہیں انہاں دے استاد کے استاد وکیع بن الجراح اور جتنے جنا دے نام ہیں سارا کا لقب امیر المومنین فی الحدیث صرف سیاسی امیر المومنین نہیں ہے حدیث دے امیر المومنین انہاں شاگرداں دا استاد وکیع دا استاد امام اعظم ابو حنیفہ درس ہوئے امام صاحب نصیحتاں پہ فرماتے ہیں سبحان اللہ یہ کون ہے حضرت داؤد الطائی رحمۃ اللہ علیہ جتنا فقیراں کا ذکر ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سمیت داؤد طائی کے ذکر بغیر کوئی فقیراں کا ذکر مکمل نہیں ہے داؤد طائی نے علم مکمل کر کے 8 سال تکمیل کر کے امام اعظم کی خدمت حاضر ہوئے سونا علم تو حاصل کر کے تم ہون کے کرا فرمایا ہون کے کرا علیہ کا بالعمل کم تو ہون شروع تھی کہ سمجھے مقاب ایسا نہیں کم آج شروع ہو گیا یہ 8 سال پڑھے گی ان گھول کے پیوڑے عمل کے اندر ہی نا کتاباں صرف رٹن واسطے نا کتاباں بندہ پڑھاؤں واسطے اور اگر عمل ہی نہیں ہوتے سگیاں وقت داؤد طائی کی شان کیا ہے کہ فقیران کا ذکر جتنا بھی تھی داؤد طائی کو موڑ کیا یہ خاتون ہے امام اعظم کی خدمت بڑا دلچسپ واقع ہے اخبار و ابی حنیفہ و اصحابہ ہی بڑی بڑی کتاب امام ابو عبداللہ سیمری رحمۃ اللہ علیہ ایک عورت ہے آپ کی خدمت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت اور آ کے عرض کی تھی سونا میرا بھرا فوت تھی ہے اور اس نے 600 دینار چھوڑے اپنے ترکے دے 600 دینار اور 600 دیناراں دے وچوں میں کو تقسیم کرنے والا نے 1 دینار دیتا ہے 600 میں لہذا میرے سے جاتی تھی کہ ظلم کیے 600 دینار بھرا چھوڑے اور 1 دینار میں کو دیتا ہے لہذا تو سب مہربانی کرو کہ میرا حق میں کو دیواؤ آپ نے فرمایا من قسم کہیں وڈائی وراثت سے درکا کہیں فیصلہ کیا وادی داؤد الطائی فارے شاگرد جرا فقیر ہے فرمایا ہوا حقک فرمایا داؤد طائی فیصلہ کیتے بس 1 دینار تو ود نہیں سکتا صحیح میں نہیں ہیرے گھڑے ہوا حق کا اتنا حق ہوتی ود نہیں سکتا لیکن چونکہ خاتون ہے رونی بیٹھی ہوں امام اعظم کا علم میں اندازہ کرو آپ پر میں نے کیا تیرا بھرا فوت کیے انہیں 2 بیٹیاں ہیں
وہ کہ ہاں 2 بیٹیاں. فرمایا اگر 2 بیٹیاں ہیں تو 2 تہائی وہ گن گئیں. 2 تہائی انہوں نے تھی گیا اور 2 تہائی بن گیا. 200 دینار وہاں تو آ گیا تو یہ تھی گیا 400 دینار انہوں نے لگا گیا 200 بچ گیا. فرمایا تیری اماں مرن والے دی اماں بھی زندہ ہے؟ وہ آدھی ہاں زندہ ہے. فرمایا 6واں حصہ انہوں تھی گیا 100 دینار. 6واں حصہ 600 کا 6واں حصہ 100 دینار یہ تھی گیا 500 دینار. فرمایا ان کی گھر والی تیری بھرجائی بھی زندہ ہے؟ ہاں وہ بھی زندہ ہے. 8واں حصہ انہوں تھی گیا 600 کا 8واں حصہ 75 دینار. لہذا یہ تھی گیا 575. باقی بچ گئے 25 دینار. وہ مرن والا دے 12 بھرا زندہ ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا 2 دینار انہوں نے تھی گئے یہ تھی گئے 24 دینار مزید 599. باقی ایک بچا ہوا حق اللہ وہ اگر حق ہے یہ داؤد کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فقہ حنفی، فقہ حنفی. کیا فقیر لوگ ہیں سبحان. علم دے پہاڑ سمندر علم دے وہ کو نہیں لسنے پہ حصے. 1 دینار تو جنے بہترے دیکھے کتنے بچے ہوتے ہیں 1 دینار ہی لو ہے ٹھیک ہو میں تو نہیں رہے. داؤد تائی آپ بھی محفل موجود اور ول علم دے نال عمل دی دولت سبحان اللہ. یہ ذات حسین اون ذات 7000 قرآن پاک کا ختم فرمائے جس آپ کی قبر مبارک بڑھائی گئی. اور یہ رات عبادت گزارن والے امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یا امام مالک ہیں، یا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. یہ چھڑے اصا وہ رٹیاں نہ بدے کتابوں کو کتابیں کھول کے پیمان والے صاحبان عمل دو. اور ایک شخص آپ کی خدمت ہی چاہیا دلچسپی ورتی کیا واقعہ بیان کر. ایک شخص آپ کی خدمت ہی چاہیا کہ عرض کی تھی سونا میں کہیں پیسے درمیان خزانہ پیسے ہن یا درہم دینار کی صورت یا سونے چاندی کی صورت کتنے دبے ہیں یہ دبی نہ بن گئی. فرمایا نہیں صحابہ بشکل فحصار رکھا. فرمایا کوئی فقہی مسئلہ تو نہیں جو میں تے گلستان کی کھبے ہوتے یہ فقہی مسئلہ تو نہیں جو کتابوں میں دیکھ کے تے گلست چھوڑوں. یہ تو آپ ذہن سے زور دے یاد کر دے یاد آئے. اب کر رہا ہے امام صاحب نہیں فرمائیں وہ بندہ رومن لگ گیا. یہ پوچھنا آیا گیا سوال پوچھنا آیا بیٹھا ہے وہ رومن لگ گیا. کیوں رونا ہو سی؟ کیونکہ انسان جب وہ سب تو سیاح سمجھیں دے ہر گال اسے قرآن پوچھتے ہر گال. ہمیں پتہ ہے ان کی اسپیشلائزیشن نہیں ہے لیکن سیاح جو ہے میرے ہر مسئلے کا حل اسے کو. اور ان واسطے میں اس گال بلو ان لائن گل کر چھوڑا. امام شرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بھی جڑا آیا بہت سارے ڈاکٹر کے حکیموں کو لا علاج تھی کہ مریض میرے چاہتے ہیں اور میں کو آدھے بھائی ہر جا تو لا علاج کیجیے ہوں تساں کوئی حل کر سکتے. پر میں آپ کو بھی سیاح ہوں اپنی حیثیت کو بھی سیاحنا ہوں. سوچ اس پہ گیا بھائی جرا ساری دنیا تو یہ سیاح کو لا علاج تھی کہ آئے دیے ہوں میرے کو کیا حل. پر میں نے اچانک اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن دوتے ایک گاہ القاع فرمائی. یہ وہ جنا ہے جڑا لطائف المنن والا اخلاق کی لکھ دے میں 2 باری اللہ کی ملاقات اللہ کی زیارت کر سبحان اللہ. پتہ نہیں کیا کیفیت ہوتی لیکن آپ کا ارشاد ہے لطائف المنن والا اخلاق آپ کی کتاب. پر میں نے کہ میں پریشانی تھا کہ بھئی جڑا جو ہر روز مایوس تھی کہ وہ میں ایرا وجہ جڑا کتوں ہاں جالی روز کہ میں ان کا حل کرنا چاہتا یہ اتنا اللہ کے قریب ہوا کہ میں ہر چاہوں سے تقدیریں بدل ہوئی. پر میں نے اللہ نے میرے ذہن سے القاع فرمایا گال اور ایک گال القاع فرمائی کہ جڑے ہر پاسوں پھر کے تیلو ہے وہ ایمن آئے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی مشیت بغیر تو ایک قطرہ بھی نہیں حل سکتا ایک قطرہ بھی نہیں حل سکتا. لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. ہاں لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اجازت سے. اگر ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا یہ وڈے جنے میں ٹور کے آگے ہوتے میرے کو اللہ کی اجازت بغیر. پر میں نے بل میں کو خیال آیا اگلا پہلا خیال تو ہے کہ اللہ کی اذن نہ لے. دوسرا خیال یہ ہے کہ یہ انہوں کو بھیجے شافی تو آپ ہے اللہ شافی اور جڑا پوڑیاں دے وچ بوٹیاں دے وچ شفا گھر سکدے وہ مٹیاں دی شفا پا سکدے. لہذا فرمانے میں نالو مٹی کی چونڈی چاہیے کہ انہوں نے جہاں یہ بڑی بھوکا ہے مٹی کی چونڈی نالو بھر چھوڑی قریب ترین دل ہے. فرمانے وہ مٹی اندر ونجن کی دل تھی ہے بیماریاں کے بھجن کی دل
اللہ نے شفا کا یہ ہوتے آپ ہی نتیجہ بھی اس پر میں نے کہ اگر کوئی بندہ سوالو آ گیا ہوئے بھاوے جیرا کم نہیں آیا ہوئے یہ نہ ہے کہ یہ میری فیلڈ نہیں یا میرے وقت کو بہرے جیرا ٹور ہے تو سب کوئی ہاتھ ہلاؤ چاہ رب جانے سے ان کے مقصد سے حال جانا اللہ تعالیٰ کرم فرما چھوڑے ان کو متوجہ ہو جو مولا اگر بھیجے ساری عزت رکھ دیں گے ٹور آمن کی عزت رکھ اور وہ کئی کرم فرما چھوڑے کل ایک پیر صاحب ان کا گوڑی شریف سے کل انہوں نے ملاقات ہوئی ہے کہ فرمائے بیان اپنی جہاں آپ بھی کیا ہی یا اپنے حالات کہ کراچی مریداں کو گئے آتے تھے اصا کوئی شاہ یوسف شاید مزار ہے یوسف کے نام ہوا جی ہاں یوسف شاہ مزار ہے اس ویلے پہ آتے اور رستے سے چیک پوسٹ ہے یہ ایف سی بھی ہے یا اس رینجر سے رینجر بھی چیک پوسٹ ہے یہ فوجی کھڑے ہیں انہیں پوچھے جی میں ہوں گی تلاشی وغیرہ یا چیکنگ انہیں کے سارے پیر صاحب وزن جیسے ملخان کھول کے انہیں کو یوسف شاہ کے مزار پہ کی وجہ زیارت ہوا وہ جرا فوجی بیٹھا آئی نا اس کے کتنے پیر صاحب بس آگے گڈی بیٹھے وہ میرے بھائی آیا پیر صاحب میرے بھائی آیا ہاتھوں کے اتنے کوئی جلدی بیماری آئی ددری نمونہ زخم صاحب وغیرہ ہاتھوں میں اس کے پیر صاحب کو اللہ کی نئے سارے کول تو میری تو بیماری ہے کہ کئی اسپیشلسٹوں کو لکھایا لیکن ٹھیک نہیں تھی پی تصا مہربانی کرو کوئی پھوکا ڈٹی ہوئی وہ دن میں ایسا تھا چیکنگ بس سے بیٹھ جاتے تو وہ بھی آپ کو سیاحنے ہیں لہٰذا میں کوئی شے پڑھ کے پھوکا ڈے چھوڑ وقت کوئی چند مہینہ بعد بلا گزر ہویا اٹھاؤں تو اتفاق کی ہوا جو وہ فوجی وقت بیٹھا وقت تو سیاح گیا انہیں بندہ گزرے گئے نا اس کو بلا چیکنگ واسطے تو سیاح گیا کہ تھوڑا پیر ہے کہ پیر وقت دے نہیں بیٹھے وقت میرے بھائی دائے تے قدم آن ڈٹھے بھی تھوڑے پھوکے جی ڈھیل تھی میری بیماری تو اسے نہیں کو ٹھیک تھی حاضر موت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ استانہ علیہ کمبو شریف بھائی کرم والا سونا رب ہے لیکن سونے رب نے ہی میں کہندے پڑھ کے اونچے کرنے ہونے وہ چاہنے دے پڑھ کے اونچے گرم والی اونچی ذات ہے لیکن کئی ذرہ کو پہاڑ بنا چھوڑے کئی ذرے پہاڑ بن لیں صرف انہیں کرم دا انسان کی توجہ ہمیشہ سونے رب تو انہیں احسان تو ہونی چاہیے اور اگر ہاتھوں میں جن کو بڑا کام چھینی بنے تو ان دے نال اچا نہیں کیوں نہ چاہیے پیا جھکا کیوں نہ چاہیے اللہ کے حضور مولا پیسے پڑھتے سب کو پتہ ہے اصل کہ پانی سے یہ تیرا احسان ہے کہ تیرے ساری عمل اس کا بدا چھوڑیاں نہ حاضر محترم دنیا دیے بھی فقیران تو کیوں میں کوئی شک نہیں تھی کوئی دوسری رائے نہیں سب کچھ کرنے والا حاجت روا کچھ کے پوچھا صرف اور صرف اللہ ہے کوئی ان کا شریک نہیں کوئی ہم پلہ نہیں یہ تصور بھی شرک ہے ہاں یہ کو اونچا کرے چاہو تو اونچے سیکھ سکتے یہ کو کرنا چاہے جتنا شفاما رکھ چھوڑے انہیں کیا پڑھے انہیں قرآن پڑھے تھے حدیث پڑھیے کوئی حدیث عزت ہویا وظیفہ پڑھانے کوئی فقیر عزت ہویا کوئی کلمے پڑھے اللہ سونے شفاما عطا فرما بہرحال گال لمبی کی گئی امام اعظم ابو حنیفہ سے حضور جن آیا بیٹھے میرا مال کسی دبے میں جھاپ پھٹ گئی ہے تو سا بول رہے تو میں کہاں میں کو دیا کوئی بوا نہیں دستا تو صحیح حال بول رہے اور امام اعظم صاحب نے جو کو روندا نہیں تھا تو رونا والے جنے نال ہم کون بن آرگومنٹیشن کر سکتے آپ نے فوراً فرمایا ولا کے لیے میں کو فقہی حل تک ہونی تیرے مسئلے کا جو فقہی مسئلہ ہے نہیں لیکن گھر لگاوا فصل اللیلۃ الی الغد اللہ اکبر آج رات کھڑا ہو میں کہا دن کی عبادت شروع جاگن شروع کر دے فجر تک جاگتا رہے کیونکہ یہ مسئلے کا حل کہنے کو نہ ہوئے اندے کو رہے اندے کو سارے مسئلہ کے حل ہیں لہذا تو رات یہ جاگ پوسیں کریم کرم چا فرمائے کی تے کو وسکیاں صحیح یاد آوے جنا لگا گیا ظاہر امام صاحب نے جو مسئلہ رہتا ہے یہ کوئی امیداں جن کے آیا ہے ہوں بھج پہنچے گھر تو ون کے امام صاحب فرمائے رات گھر گزاری اور فجر بھجتا والی امام اعظم کی خدمت ہی چاہیے آپ کی خدمت ہی چاہیا کہ آپ کیا کہ سونا تو ساری رات آخی آئی میں پوچھا چوتھائی رات ہی حالے نہیں تھی اقل من ربع اللیل حالے چوتھا حصہ رات دمی نہیں گزرا کہ میں کچھ یاد آ گئی
اور میں نے ول عرض کے سونا ول بلا جھاج کھودیم خزانہ کڈھن چاہتے بچن تھی کے کم پیا بچن تھی کے کم پیا امام صاحب کے پر میں نے وے ہون نہ جاگر کرے نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت امام اعظم فرمایا ہو یہ تو جاگن کا ویلا یہ تو جاگن کا ویلا ہے پہلے تو غرب واسطے جاگدا رہی ہے ہن مزہ ہے شکر للہ ہن اللہ نے شکر ہی جاگن کے مزے کے کاش تو پوری رات اللہ دے حضور جاگ کے گزار کرنا یہ شکر ہی کہ رب کائنات نے جو صحیح حصہ بھی تے کو تکلیف ہی نہیں پاتا تکلیف ہی نہیں پاتا تو اللہ دے حضور شکرانے کی پوری رات پیش کر اللہ پر کیا فقیر سے کیا علاج ہے کیا علاج ہے سنا دے فقیر صاحبان عمل علم خالی کوئی معنی نہیں رکھتا کوئی معنی نہیں رکھتا علم وہ ہے جلے عمل کی دولت موجود امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ہیرا بیٹھے امام اعظم کی بارگاہ ایک ہیرا بیٹھے کون ہے حضرت امام ظفر بن حذیل رضی اللہ تعالی وہ بھی موجود ہیں دیگر کئی آپ کے شاگرداں دے اسماء امام ابو یوسف چین جو سارے موجود ہیں اور می وزدہ پیے وزدے می دے وچ استاد ہن کچھ متنی لاون شروع کروانے کچھ متنی لیندے پین کچھ گالی گانڈ بنھیندے پین کچھ موتی گانڈ بنھیندے پین پر میں نے سنو این دنیا کو اگر کہیں جنے دی لوڑ تھی علم واسطے تو دنیا تھوڑے کو بے نیاز نہیں ہو سکتی میں میں ہیرے نہیں گھڑے میں ہیرے تیار نہیں کیتے جنہ بھی عہدہ قضا دی لوڑ پوسی یا کوئی بھی بڑا منصب واسطے جنا لوڑ تھی تھوڑے بھی جنے چنے گئے جنے تھوڑے بھی چنی جنے آپ کون ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبلہ شاہ صاحب آندے نے ذکر پر فرمانے آپ دا ذکر خیر ہوئے تو آپ دا ولیمہ پھر کی آپ دا ذکر حصہ بڑھ گیا کہ آپ کو یہ عہدہ قضا پیش کیا گیا نا کہ ابو جعفر منصور نے آکھا کہ سب تو اہل سب تو زیادہ اہل کی منصب سے تو صحیح فرمایا نہیں میں اہل نہیں ہوں انہیں اصرار کیتا تو فرمایا میں آدھا کیا اہل نہ اگر میری گال ٹھیک ہے تو بس من گنو اگر غلط ہے تو بس جھوٹے تے جھوٹے جانے کو جج نہیں بنی دا سچے جانے جج کی کرسی سے بنی اگر جھوٹے تو بس میں اہل نہ اگر آدھا کیا سچا ہاں جو اہل نہ تو بس منو جانا سچا بس اور وجہ کے پیش کی فرمایا میں تو حالت اطمینان کی اپنے جذبات سے قابو نہ رکھ سکتا میں حالت غضب کی میں قابو رکھتا یہ جڑا انصاف ہے وہ پلڑے برابر کرنے پوندے سارے کو برابریاں نہیں تھیاں میں تو سارے جذبات ساری پسند ناپسند غالب آوجے حق دے اتے لہذا اللہ سونے کو جواب دیون کو میں کو منظور ہے ابو جعفر منصور نے حکم دیتا آپ سے کوڑے وسے گئے امام اعظم کو نے فرمایا یہ کوڑا والا کام سوکھے کوڑا والا اللہ کو جواب دے کھڑا کیا فقیر اور وہ فقیر کو یقین دا مقام ہی دیکھو تو میں نے بہن جنہ بھی جڑا دی لوڑ تھی پارے بھی جڑے چھوڑ دے شاگردوں کو آدھے لیکن فرمایا ایک گال یاد رکھے اور یاد وقت سے آپ نے حوالہ کیا لیتا واسطہ کیا لیتا سألتکم باللہ اللہ دا واسطہ لینا وَبِقَدْرِ مَا وَهَبَ اللَّهُ لَكُم مِّن جَلَالَةِ الْعِلْمِ اور اللہ جرے علم دی روشنی اور اعزاز اور منصب کو عطا فرمائے ان علم دا واسطہ لینا سکوں رہے ہی کا نصیحت کرے نا اللہ دا واسطہ اور ان روشنی دا واسطہ جی اپنے کو عطا فرمائے کیری گال آدم کہ این علم کو معاش دا ذریعہ نہ بڑھے اللہ کو پیدا کیتے رازے کو ہے کہ علم نال پیسے نہ کمائے اس علم کو اپنے وقت سے بھی کچھ وقت سے بھی نفع اور روشنی کا سبب روٹی اللہ دشمنوں کو لے دے کافروں کو لے دے سب روٹی نہ دیتی بچے شام دشمنوں کو اللہ سے صبح شام دی نافرمانی کرنے والے دہریہ یہ یاد اللہ ایک کو نہ بھگوان کے سامنے ہاتھ نال کھڑے ہوئے بتوں کے سامنے جھکڑ والے لیکن یہ آسمان کے دروازے کو انہوں نے گناہ چڑھ دے دوسرے دروازے کو انہوں نے رزق اترے دا پیے جی صبح شام بہتریاں پڑے جہاں انہوں کو رزق لے دے محبوب کے غلاموں کو رزق نہ دے اللہ یہ علم کو رزق
ذریعہ نہ بنائے، اس علم کو نفع کا ذریعہ بنائے، چونکہ سونے کا ارشاد ہے علم وہ ہے جڑا نفع دے، جڑا نفع نہ دے تھاکو یا دوسرا کو علم نہیں، روٹیاں پوریاں کرنے والا علم نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑے بھی اور سارا نہیں کہاڑے نال لکڑیاں کپڑ والے کیا فرق ہے؟ تو سب قرآن پڑھے تھے، حدیث پڑھائیے، تو سبھی نور روٹیاں کمائیں، دوسری نور روٹیاں کمائیں، کیا فائدہ؟ فرق ہے تو سب قرآن اللہ کی وہ کتاب کا علم، حضور کی حدیث کا علم پر سینے جترے، اس نے سب کو ایک بنیادی درس بھی نہیں دیتا جو راز کل ہے، وہ علم سب بھائی کی گال سمجھاؤں گی، یہ بنیاد علم ہے کہ راہ حق نہ نمایا جہال ہو جائے۔ حضرت شیخ قاضی شیرازی کی ربائی پڑھی تھی، اور ربائی بھی پڑھی، پہنچی ہوئی ربائی کہ والا شاہ صاحب کو یاد آ گئی، بڑی پہنچی ہوئی ربائی حضرت انفاس العارفین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ذکر خیر نال من بدل کہ قرآن کا پنجواں حصہ جو ہے وہ ذکر موت سے مشتمل، اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بابے جی نے ایک گاہ لسی اپنی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی انفاس العارفین کیے، اور غالباً عبدالسمیر کے اپنے واقعے فرماتے ہیں بابے جی دستا ہے کہ ہکری حضرت ملا ظاہر رحمۃ اللہ علیہ در کو میں واپس وجہ لگا دہلی کا واقعہ، آپ دہلی کے رہائشی واپس وجہ لگا اپنے گھر دو، اور مدرسے کو ٹورا دوپہر ویلے 11-12 بجے جی میں پہلا حصہ درس کا ختم ہوا، اپنے گھر کی وجہ روٹی کھاؤن واسطے، اور اتفاقاً شیخ قاضی کی ہر ربائی ذہن جا گئی ہے، یہ گنگناون یا پڑھنا شروع کر دیں، جز یاد دوست ہر سے کنی عمر ضائع، جز سر عشق ہر کے بہانی بدالت، قاضی بشوش لوح دل نقش غیر حق، علم کے صاحب حق نہ نمایاں جہالت۔ تو میں نے ربائی پڑھنا شروع کیا نا، ربائی کا معنی ہوتا ہے 4 مصرع والی، 4 مصرے، پھر میں نے 3 مصرے یاد آنے ہیں، چوتھا مصرع بھول گیا، علم کے راہ بحق نہ نمایاں دے رچا جی اور فرماتے ہیں چوتھا مصرع علم کے راہ بحق نہ نمایاں جہالت، یہ چوتھا مصرع بھول گیا چونکہ ذوق کی کیفیت ہی جائے، تو میں نے بڑا کلک اور اضطراب محسوس کیا میں کہ کاش یہ چوتھا مصرع، چونکہ ربائی فن ربائی کا اصول ہے کہ نتیجہ شاعر آخری مصرے کر لے، نتیجہ وہ خلاصہ ہے پورے مصرے کا، جی میں قرآن کے خواتین میں آیات بلا تمثیل، وہ شاعر کا آخری جڑا پورا جسم ہونے سارے گفتگو کا 4 مصرع لاؤ چوتھے مصرے کر، تو میں نے مصرع یاد نہ ہوئے لہذا وہ جڑے ذوق کی کیفیت پیدا کیا وہ متاثر ہوا، ایک لمبی گلی ہے، میں نے ٹرتا رہنا 3 مصرے ول پڑھتا رہنا، ول ذہن سے زور لینا، چوتھا یاد نہیں آتا، جہاں تک کہ ٹرتے ٹرتے دوپہر ویلے اون لمبی گلی کے آخری کنارے سے وہیں پہنچتا، اور ہوں مڑنا میں بئی گلی گئی، پر میں نے میرے مڑن کو پہلے ہی بڑھڑا مڑ پیا میری گلی، سفید ریش بڑھڑے میرے کو پہلے میری گلی چوندے کو پہلے میری گلی مڑ، اور جی میں میرے نال آدھے نا، نال رک کے آدھے علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت، میرے نال وہ سفید ریش شخص رک کے ہک لمحے واسطے، اور رک کے آدھے کہ جیرا علم حق دی راہ نہیں کھاوے وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے، وہ جہالت۔ میرے کول آ کے یہ مصرع ہے، تو میں نے جی میں مصرع ہے نا، ظاہر ہے میری اتنی پریشانی جو دور تھی ویلی ہے، پھر میں نے فوراً میں آتا ہی جڑے کی کیڑی خدمت کرا، کیونکہ اتنی مشکل حل کی چیز دل آ دے بھائی جیشت ودیے جیب کٹ کے دے دو، پر میں نے میرے کو بھائی کوئی شے کو نہیں، تمبورا پان چکے دہلی دے واسی ہن پان کھانے ہیں، میں نے فوراً پان کٹیم سے پان پیش کی گئے، پان دے پترے پیش کی تم کھاؤن واسطے، وہ آدھے نمی خورم میں پان نہ کرنا، پر میں نے ایک آل آکھن دے بعد میرے کو ٹران لگ دے، چونکہ وہ ابالا میرے نال آ کے مصرع پڑھ دے، کوئی زیادہ وقت کوئی ٹران جو لگ دے نا، ایک پیر بڑھڑے دا میرے نال ہے، بیا پیر آخری نکڑ دے وانج رکھ دے گلی سے، ایک قدم میرے کو لے، بیا قدم جو جائے وہ سمجھ پو گئے، اور میں نے میرے کو پتہ لگ ویندے یہ جنا اتھوں نہیں آیا، پار مو آئے، قرآر دا جنا نہیں پار دا جنا ہے، پر میں نے اون ابالی میں آخر میں تے ٹر وجے پچھو حقل دینا کہ اپنا نا تا دستی ونج فاتحہ میر خان دا باش ہم فاتحہ پڑھتا رہا میرے وقت اپنا نا دستی ونج، پر میں نے اتھائی رک کے آتا ہے سادی ہمیں فقیر کوئی بیا نہیں ہے، سادی ہے جنہیں شیر پڑھتا ہوتا ہے،
شراز دیا مٹیاں تو اٹھی کے بڑھنا آیا کرے مسئلہ اللہ سبحان اللہ۔ اور میں پڑھتا ہوں جنا پنجاب یونیورسٹی کے ممبرشپ تھی ہوئی ہے خانہ فرہنگ ایران کی، انہوں نے لائبریری بڑی اچھی فارسی کتاباں بڑیاں ہوتے ہیں، میں فارسی بھی بات کی تھا تو وہ کئی کتاباں میں گھتیاں ان بعد وہ سپاہی صاحب والا بھالا چھوڑی وہ پوری لائبریری چڑھ گئی، بڑا خزانہ ہے کتاباں۔ بہرحال میں بڑا افسوس کیا چونکہ کئی خزانے میں چادری پہلے واپس ہی گیا ہوں، بے کاش یہ تو بچ گیا ہوئے نا پچھو آئی ہوا انہیں گرو جی جا۔ بہرحال شیخ سادی کا دیوان کی خدریات تھا، اور یہ گال ویسے عرض کر چھوڑا بھائی ایک مصرع ہے فارسی کا شعر ہے کہ در شعر سے کس پیغمبر آنا، وہ دن فارسی شعر دے ترے پیغمبر ہے۔ اپنے شاعروں نے اپنے اندازی گفتگو کی تھی، انہیں جو غزل واسطے عادل شیخ سادی ہے میں سمجھو جا غزل دے میدان کا پیغمبر ہے۔ بہرحال اونگال نال اتفاق یا انہیں لفظوں نال اتفاق ضروری نہیں، لیکن انہوں نے گال تک پہنچ گئی ہے کہ اس پائے کا جانا ہے۔ شیخ سادی خیالی کا غزلیات کا دیوان گھنایا، انہیں بھی شعر نظر کیا کہ بعد از وفات تربت ما در زمین میوش۔ شیخ سادی کے شعر سے بڑھے گا کہ سارے مرن دے بعد زمین سے ساریاں قبراں نہ گولے مطلب بعد از وفات تربت ما در زمین میوش، در سینہ ہائے مردوں میں عارف مزار ماں۔ اساں عارفاں دے سینہ چ وسوں جتھا یاد کرے سن اتھا ہی پہنچ بیٹھے بھائی زمین دے ساکو نہ گولے دلاں چ گولے سب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، الثانی علی کمبو شریف۔ اللہ اکبر۔ حاضر محترم یہ فقیر پیاز علم ہے کہ اللہ اپنا نمایاں کی حالت جرا 6 صدیاں بعد غالباً اندازہ تقریباً 6-7 صدیاں بعد مدد تو آیا کھڑے مصرع بھول گئے تو بیا کوئی کیوں یاد نہیں آوے سادی آپے کیوں نہ یاد نہیں آوے۔ اے فقیر حاضر محترم اون فقیر دا مصرع بھی تک قرآن و حدیث دا نچوڑ علم ہے کہ اللہ اپنا نمایاں کی حالت۔ علم ہے جڑا روشنی بنے انسان پر، علم ہے جڑا انسان کو عمل دیاں راہاں روشن کر کے دے، علم ہے جڑا بندے دے اخلاق اور کردار کی نظر آ۔ قبلہ شاہ صاحب فرماتے بیان کہ کہنا ذکر فرمایا نے کہ وہ آدھین کہ ہوں رول ماڈل ختم تھی گئے، نمونے مکین دنیا سے ہر کوئی کتاباں سنے دا بدے، کتاباں سنے دے بدے رڑ رڑ کے چنگیاں گالی دے اگے چنگے جڑے مل دے ہوتے ہیں چنگا بڑا چھوڑے دے ہوتے وہ زمانے مکین ہوں گالی آن رہی ہیں ہر کہیاں، کوئی کتاباں رٹ کے سنے دا بیٹھے اساموں کوئی آپ پہ رٹی بدے بے جو گا نہیں۔ بہرحال ہے انداز وہ رول ماڈل کوئی نہیں بنتا، دنیا سدھر دیے جانے دیکھ کے کون کتاباں یاد کرے تھی جانا پکوچا دے دے ونجو تے سدھر دے ونجو، دے دے ونجو تے سدھر دے ونجو، ایدی فجر وانگو فجر ایدی شام وانگو شام۔ اے فقیر بیٹھے امام اعظم دی بارگاہ تے صرف کتاباں نہیں رٹ بیندے پے، فرمایا یہ علم کو ذریعہ معاش نہ پڑے۔ اور اگلی نصیحت سنو چاہ میں آج کدے لوگ علی سنے چاہوں دوسری نصیحت کرام میں سے آپ دیا ساری نصیحتاں جہاں محفوظ ان کتابوں کے کوئی 5 شاگردوں کو آپ نے مختلف اوقات کی فرمائیاں انشاءاللہ کرائی محفل کا موضوع بھی فقیر دا وہ نچوڑ رکھوں دے علم دا ہوں فقیر دے جہاں نصیحتاں کی صورت۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اگلی گال فرمائیں کہ اگر کو آزمایا وجے عہدہ قضا دینا، آزمایا وجے بولے ادا لفظ عہدہ قضا کوئی اعزاز نہ ہوتی، اگر کو کوئی بڑی کرسی دے چڑھا بڑھا دے وہ بڑی کرسی کو آزمائے سمجھے اپنے بڑیاں کرسیاں آزمائے۔ اگر عہدہ قضا کو جج بنایا وجے امام اعظم پہ فرمائے تو اون بطور جج دے حکومت کا ملازم تے نوکر ہونے دے ویلے اگر کچھ نہیں ایسے عامل انسان ہونے کے ناطے کوئی بیماری یا تکلیف آ وجے ایک نہیں دو نہیں اگر تساں ناغا کرو یا نوکری نہ کر سکو ڈیوٹی نہ دے سکو تو فرمایا وہ ایک دو نہیں دی تنخواہ واپس بیت المال جمع کرا چھوڑے اور والا حق نہیں دیا۔ جتنے گھنٹے بغیر اتنے گھنٹے تنخواہ ملے، اگر ایک لمحہ بھی کمی کی یا ایک دن بھی نہیں لے گئے ان کی تنخواہ واپس کرے، یہ خیال ہی گویا نہ پوے
کہ بادشاہ اپنی مرضی نہ کیا لیندے، بادشاہ کی مرضی چھوڑو، یہ ساری اسلامی ریاست کا مشترکہ حق ہے، بادشاہی دا مالک نہیں کہ خزانے تقسیم کرے بیٹھا، بادشاہ مالک نہیں، ایک کروڑا وسن والے لوگوں کا مشترکہ حق۔ اور آخری کال میں بھائی بھی اپنا تجربہ پچھلے ہفتے لاگو کر سکتے، پچھلے ہفتے کا تو نہیں، 2-4 ہفتے ملا کے پچھلا ہفتہ انہوں نے بھی شامل ایک بندے نے جی میں عرض کی جو کوئی سیاح سمجھ کے لوگ اپنے مسئلے چاہ کے نہ دیں، بندے کو تو پتہ ہوتا میں کہ وجہ نہیں سکتا، اس نے آ کے سارے گھر کی پریشانیاں ہی، ایک اماں باب ہے اصل روح پھرا ہے، 4 بندے ہیں تے 4 بندے تے انہوں کا رشتہ اتنا کلوز کہ روح اماں بابا تے روح بال تے تو ہیں چارے آپس ہی بھڑ گئے۔ چلو میں کہ اماں بابا کا فیصلہ کریں پہ تسا بھی کہ ہاں کہیں چھوٹا برا تھا، نعوذ باللہ بال اللہ کو معافی منگنی چاہیے کہ وہ عملی طور سے بھی بابے کو تکلیف دے میں یہ گھر کی حالت، اور دونوں برا پڑھے لکھے عصری علوم دے ایم اے تک پڑھے ہوئے رہتے، کوئی سارا حساب کرو، میں کہ یہ گل حساب ہی کرنے والی یہ معاملہ تو سونے کا بنا لو، ٹھیک ہے میں کوئی طویل نہیں چھوڑا، بابے جی اور لکھے ہوئے جی میرے کو پہنو مصیبت دور کرنا اعوذ باللہ کلمات اللہ التامات دور دے دی تھی وہ طویل نہیں چھوڑا، کچھ نہیں بعض بتا دے میں کچھ تھوڑا بہت فرق کیا ہے، لیکن بس میں کوئی جتنا اسلام کو سمجھی ہوتے ہیں اندھا کھانا وہ روشنی کے میں آخا میں کوئی یہ لگتا ہے کہ مسئلہ کوئی خالی آمدنی کے بعد جی پیسے گھر آنے نہ انہوں پیسے کوئی مسئلہ ہے کہڑا کام کریں دے ایک تو میں چاہنا دوسرے کو چلو بھائی تو ہیں نوکری ہے، بابا کہڑا کام کرے گا کہ بابا باپ دے گی ظاہر ہے کچھ گال لوگ سمجھ آنا شروع کی گئی ہوں تو ریٹائر ہے، ان کے بعد میں آ کے ہوں کی کیفیت کہ ہوں تو ریٹائر تنخواہ کی اندر میں آ کے بھیا بل سے لے لے اگے نہیں کہڑا کام ہے کہ 200 یونٹ سارا فری ہے، یہ عہدے کا وہ ہے کوئی چھوٹے موٹے 200 یونٹ سارا فری ہے، پتہ نہیں سال کا یا مہینے کا یہ مہینے کا 200 یونٹ فری، میں آگے دوسرا جہاں 200 فری ہے اتنا ہی استعمال کریں گے فری بیٹھے پیسے دیں گے بغیر حساب سے فری، گھر ہی اے سی لگے پہن، میں آگے اچھا نہیں صرف سارے گھر ہی نہیں چاچے کا گھر بھی بس مامے کا گھر بھی کوئی 5-6 گھر گن کے وہ گھر بھی چلتے پہ، اور جتنا جتنا چاچے دیا دھیاں کیونکہ آپس مساسی ہیں تو فکرے بھی چاچے کے نال لہٰذا وقت زیادہ ہونے جتنا چاچے دیا دھیاں پڑھی ہیں وہ گھر بھی پڑھی سارے 200 یونٹ، میں آ کے تیرا مسئلہ تو بول ادھر سے ہوں حل طے کر رہے، میں آ کے حکومت کو ویسے ڈپارٹمنٹ نے اگر 200 یونٹ فری کیتے تو انہیں ہی اباحت کی صورت جواز کی صورت نکل سکتی ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ سے فہم دین کی صورت ہی وہ بھی نہیں نکل سکتی، چونکہ یہ جڑے واپدے کا جو کچھ بھی کمائی ہے بجلی جو کچھ انہوں کا اثاثہ ہے ان ایک بندہ مالک نہیں کہ وزیر اعظم کے کوئی اجازت دے تو بجلی چلا، ان مالک ہے پاکستان وسن والا 20 کروڑ جنا مالک ہے، اللہ سونا ایک جنے کی زیادتی ایک جنے کا ظلمی برداشت اور پسند نہیں فرما سکتا، اسے یا اگلے کی سزا دے قبر واسطے نہیں رکھے ہوئے بندہ نے اس سے ظلم یا بندہ کا حق مارن قبر واسطے نہیں رکھا ہوا، قیامت واسطے نہیں رکھا گیا، میں آدھا لمحہ میں بھی سزا ملتی ہے، اپنا ذاتی تجربہ نہ کے لیا کیا کرے لمحہ بے حق مارن کی سزا دیہاں سے مہینہ کی گال چھوڑو لمحہ، اور تم 20 کروڑ جانے کا حق مار کے امید رکھ دیں تیرے گھر کی خوشیاں دے رہے ہونے، خوشیاں تیرے پاس واسطے ساریاں خوشیاں اللہ کے رحم و کرم سے پتہ کر دے، اور تاں مل سے جو اللہ کی ذات ہوتی ہے اللہ سے محبوب کی ذات، تو فقیرہ ہی کو کم کر اگر میں تو ہوں بس کاغذ بنائی بیٹھا یہ جمع کرانے ہونے ہر سال وہ کوئی طریقہ کار ہوتے بھی وہ 200 یونٹ کی منظوری ہر سال نوی گرنی ہوتی، میں آخے اگر تک گھر ٹھیک کرنا ہی ہے کاغذ پاڑ جا کوئی طویل بولن کی لوڑ نہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دیون کے بعد کیڑی قرآن کی آیت تیرے گھر کی خیر کھلا، اللہ کے غضب سے راضی کو دعوت دیون کے بعد میٹر بند کھڑے کنڈے لگے پہن سے گھر چلتے پہ مسیطاں دے میٹر کونی کنڈا لئی پہ کیوں
اللہ کا گھر ہے سارے واسطے ہے، یہ سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ساری مسجد انہوں نے روشن کری، یہ مسجد کی روشنی کے پکھا ساری ذمہ داری ہے جی مسجد کے آس پاس ہوتے پر مدرسہ چلتا بھی ہے، مدرسے کا میٹر کیوں بند؟ مدرسے کا میٹر کھولو، اللہ تعالیٰ ول علمی اور نافع عطا فرمائے بالا کوئی ساکوں، مسجد کے میٹر لو ود رب کائنات عبادت کا ذوق عطا فرمائے، حرام کی بجلی کے پکھا تلے عبادت کے ذوق کے پدو پہ کیا اور گھاری چیریاں موٹر چلا چلا دھاندے پہ ہیں، غسل پہ کرنے، وضو پہ کرنے، وضو پہ کرنے، ان طہارت کا حکم کیا ہو کہ یہ ناجائز پانی نہیں پہ میٹر بند کھڑے اور فقیر نے اس طرح نال وضو کر کے مسجد کی اگلی صافی جان بیٹھے کیا دین کو سمجھے۔ ایک دن تک واقعہ بھی حدیث کا یاد پہ جی ہمارے کوئی سجا نہیں مہاجر توصیف آباد علاقہ ڈیرے کا انہوں نے گال سنائی میرے دوست نے وہ سارا بلی گیا انہیں رشتے دار تو انہوں نے والد فوت تھی کیا کہ وہ کچھ دھواون گن گئے اپنے جرا وہ چھوٹے بازار ہی گھر رہی نا پرانا گسائیاں والے محلے اتنا دھواون گن گئے، میں آخر 4 کلومیٹر سے دھواون کیوں گن گیا اتنا پانی کو رہا کہ نہیں پانی تو ہے اتنا میٹر بند کھڑا ہے، میٹر بند کھڑا ہی کیا آخر بھی چلو بابا آخری دھاونی تک صحیح پانی نہ لئی وجے اتنا احساس صحیح والا آخری دھاونی میں آخے بھائی بابے انہاں دھاونیاں دے حساب ریونے جہاں پہلے لا کے لیے یہ دھاونی کا تو بعد حساب ریونا وہ تو ٹر گیا فقیر تھا اندر کاغذ سے بند تھی دینو بابے انہاں دھاونیاں دے حساب دے ریونا ہے جرا اپنی زندگی چلا گئی۔ میرا سونا صحیح میں ہاتھ بن کے کہنا ہاتھ جوڑ کے اپنا رزق ہم پاک کر چھوڑوں انشاءاللہ جتنا سارے وقت جتنا وقت تھے اور اس کو نظر ہوئے پیسے پہ آنے سے ختم تھی ویسے پیسہ نال بندے نہیں جیندے ہوندے بندے اللہ کے کرم سے فضل نال پیسہ کوئی ضمانت نہیں کہ سارے گھر جی مشکلات کے مسئلے ہی انہوں کا حل ہوتے ہیں ساری ضرورتوں کا حل ہوتے ہیں وہ ضرورت حل ہوتی ہیں جی اللہ کے پاس کو حل ہونے پیسے ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے علم کو سارے عمل کا نور سے روشنی بنائے، اللہ تعالیٰ سارے علم کو سارے دفعے سے سارے کول باہن سے بسان والا نے دفعے کا ذریعہ بنا اج اللہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں تے میں عرض کرتا ہوں کہ دعا ہو فرماتے ہیں جا باب جیورانی جاگی دی اجازت نال ایک دفعہ الحمد شریف اول آخر درود شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ چھوڑو جہے سجن ٹور بیٹھے ہیں بھاویں تازے ٹورن تے بھاویں پرانے ٹورن سارا دی روحاں دی خدمت دی تحفہ پیش کر